الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. قال الله عز وجل في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گر ہمی خواہی کہ مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مجاہد اس مشینی دور میں انسان بن، زندگی جو چاہتا ہے تو پے کرے قرآن بن. پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، نہیں بنتا تو میرا نہ بن اپنا تو بن. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز کے علاقہ سے آئے ہوئے سپاہ صحابہ کے شاہین جیالوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، آج کے جمعہ میں میں نے حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرہ اور مسلمانوں کی زبوں-حالی اور تباہی اور بربادی کی طرف ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے اسباب بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں شرح صدر کے ساتھ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. قرآن کریم کی جو پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین کا ارشاد ہے: اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راہوں کی اتباع نہ کرو اور شیطان کے طریقہ کار کو چھوڑنے کی کوشش کرو.
انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان کی راہیں کامیابی کی طرف لے جانے کی بجائے دنیا اور عقبہ کی ناکامیوں کی طرف اس لیے لے جائیں گی کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا واضح دشمن ہے۔ دشمن کی راہیں اور دشمن کے طریقے، دشمن کا پیار سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا اے ایمان والو سود مت کھاؤ، بڑھا چڑھا کر سودی کاروبار مت کرو، اور کچھ ہی آیتوں کے بعد فرمایا اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسری آیت مبارکہ میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے لوگو تم اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ گرامی قدر سامعین، آج کے اخبار میں جو بڑی خبر کے طور پر جلی سرخی کے ساتھ خبر آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے شریعت بل کو منظور کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت بل کے نام سے ایک دستاویز تھی جسے ملک کے جید علماء کرام نے مرتب کر کے پاکستان میں تمام کے تمام دین اسلام کے عملی نفاذ اور نفاذ کے لیے جو طریقہ کار، ضابطے اور اصول ہیں اور نفاذ کے بعد عدالتوں سے شریعت مطہرہ کے مطابق جیسے انصاف مہیا ہو سکتا ہے اور قاضی حضرات کی ضرورت کے پیش نظر ان کے لیے تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے اس معیار اور اہلیت کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے بینکوں کے نظام میں جو سود کا نظام برپا ہے اس سودی نظام کو ختم کر کے اسلامی بیت المال کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹھوس انداز میں جو باتیں مرتب کی تھی اور مرتب کر کے ایک بل کے طور پر اسے سینٹ سے منظور کروایا اور وہ اتفاق رائے سے سینٹ سے منظور ہوئی، اسے پاکستان کی عوام شریعت بل کے نام سے جانتی۔ لیکن ایک طبقہ
جو اول سے لے کر آج تک دین اسلام کی راہیں روکتا آیا ہے، جس نے اسلام کی بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے، جس نے خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی وسعت پذیر ہونے والی سرحدوں کو سکیڑنے کے لیے، اسلام کے عروج کو زوال میں تبدیل کرنے کے لیے جس گروہ نے ایک شخص کو تیار کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ میں خنجر گھڑوایا تھا، جس طبقہ اور گروہ نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلامی حکمرانوں کو مظلومیت اور سازش کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مقدس شخصیات کو شہید کرایا، جس طبقہ اور گروہ نے کوفہ سے خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور عین موقع پر ساتھ چھوڑ کر پھر خود ہی الغار کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا، جس طبقہ اور گروہ نے ہلاکو اور چنگیز کو امت مسلمہ پر شب خون مارنے کی دعوت دی، سکوت بغداد اور مسلمانوں کے خون کی پانی سے زیادہ سستی ارزانی کے مواقع فراہم کیے، جس گروہ نے صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، طارق بن زیاد، یوسف بن تاشقین، ٹیپو سلطان اور بالا کوٹ کی وادیوں میں شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ غداری کر کے ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا، وہی گروہ تھا جس نے اسلام کے نام پہ حاصل کردہ مملکت پاکستان میں قرارداد مقاصد کی راہیں روکنے کے لیے سکندر مرزا کو استعمال کیا، وہی گروہ تھا جس نے پاکستان کے ایک حصہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے صرف اس جرم میں علیحدہ کر دیا کہ وہاں کوئی رافضی شیعہ نہیں تھا، جس نے یحییٰ خان کے ہاتھ سے اس ملک کو قتل کروایا۔ آج وہی طبقہ، وہی گروہ، وہی قوم شریعت بل کے مخالف کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایک شور ہوگا ہے، ایک افراتفری کہ شریعت بل ہمیں منظور نہیں، شریعت بل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن تمام کے باوجود سینٹ نے اسے پاس کیا، یہاں تک کہ سینٹ میں جس وقت مسلم لیگ کی اکثریت اسے پاس کر کے بے نظیر کی حکومت کے لیے مسئلہ بنا دیا کہ اب تمہیں اسے قومی اسمبلی میں پاس کرواؤ، کیونکہ بے نظیر خود شیعہ تھی، اس کے حواری رافضی تھے، اس کی کابینہ میں ایک بڑا طبقہ شیعہ کا تھا، اس نے نیت و راز سے کام لیا، اس نے شریعت بل کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور اس رافضی عورت کو اپنا اقتدار ڈولتا ہوا نظر آیا، اس نے یہ محسوس کر لیا کہ شریعت بل سے انحراف کی صورت میں مجھے اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑے گا، تو مصدقہ معلومات کے مطابق
وہ رافضی عورت بھی شریعت بل کو قومی اسمبلی سے پاس کرانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن دنیا کے بڑے شیطان امریکہ کو گوارا نہ ہوا اور اس نے اپنے ذیلی حکومت پاکستان کو سمجھ کر اشارہ کیا کہ اسمبلی توڑ دی جائے۔ اگر نہ ٹوٹتی، چلو غلط معلومات ہی کہہ لیجئے کہ وہ تیار نہ ہوتی تو پوری قوم IJI شریعت بل کو ایشو بنا کر بے نظیر کے خلاف روڈوں پر آنے والی تھی، اس کے خلاف شریعت کے نام سے تحریک چلانے والی تھی، جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت IJI میں وہی جماعتیں تھی جو آج ہے، اس وقت IJI کی قیادت وہی تھی جو آج ہے، اس وقت IJI کی قیادت نے اس کے اندر موجود جماعتوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس شریعت بل میں یہ خامی ہے، اس شریعت بل میں یہ خامی ہے، ہم سینٹ کے شریعت بل کی بجائے اپنا شریعت بل پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم تحریک اپنے شریعت بل پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یا اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جب بات الیکشن کی آئی تو الیکشن میں بھی نئے شریعت بل کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اسی شریعت بل کی بات کی گئی تھی جو شریعت بل سینٹ سے پاس ہوا تھا۔ قوم نے شریعت کے نام پہ ووٹ دیا، قوم نے شریعت کے نام پہ بے نظیر کو شکست فاش دی، قوم نے شریعت کے نام سے IJI کو کامیابی سے امکنار کیا۔ وہی IJI کامیابی سے امکنار ہو کر اسمبلیوں میں جا کر حکومت تشکیل دیتی ہے۔ حکومت کی تشکیل کی صورت میں آج نواز شریف کرسی اقتدار پہ آیا، آنے کے بعد وہی شریعت بل جس کا قوم سے وعدہ تھا اب اسی شریعت بل سے نظریں پھیرنا شروع کر دی۔ میری بات کو پوری طور پر سماعت کیجیے، آگے چل کر نعرے خوب لگائیے، اپنے دل کی بھڑاس نکال دینی چاہیے۔ آج کے اس اجتماع سے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آخر اس حکومت نے جب اس وقت ایک حزب اصطلاح میں رہتے ہوئے اسی شریعت بل کو ایشو بنا کر بے نظیر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسی شریعت بل کو ایشو بنا کر بے نظیر کا اقتدار ختم کرنے کے لیے تیاری مکمل کر لی تھی، جب اسی شریعت بل کے نام پر ووٹ حاصل کیے گئے تھے تو سوال یہ ہے کہ پھر نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے بعد موجودہ اسمبلیوں کے بن جانے کے بعد اس شریعت بل سے انحراف کر کے ایک نئے شریعت بل کے لیے کمیٹیاں تشکیل کیوں دی گئی؟ ایک شریعت بل کو چھوڑ کر نیا بل کیوں تیار کیا گیا اور نئے بل میں یہ سکھ کیوں داخل کی گئی کہ 7 سال تک سوتی کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا؟ میرے بھائیوں، کیا ہم نہیں جانتے اسمبلی سے پاس ہونے والا موجودہ بل قطعاً شریعت بل نہیں ہے، اس کا شریعت سے دور کا واسطہ نہیں ہے، اس میں وہ شک غائب کر دی گئی ہے جس شک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام اور شریعت حکمرانوں پر لاگو ہوگی، حکمرانوں کا کوئی فرد خواہ صدر ہو، خواہ وزیر ہو، خواہ وزیر اعظم ہو، خواہ چیف جسٹس کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہو، وہ اسلام کے مطابق پابند ہوگا کہ جو بات اس کا، جو عمل اس کا، اس کے کردار کی جو جزی، اس کے طریقہ کار کا جو انداز شریعت سے ٹکرائے گا، شریعت اس سے مطالبہ کرے گی کہ تم جواب دو کہ تم نے شریعت کی مخالفت کی جرات کیسے کی۔ لیکن موجودہ بل میں یہ شک حذف کر دی گئی اور موجودہ بل میں یہ کوشش کی گئی کہ سودی نظام کو اسی طرح جاری رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک
جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں رب العالمین کے ارشاد ہے، اے مسلمانوں تم سودی کاروبار کو چھوڑ دو، اور اگر تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، فرمایا لوگوں تم کیا جانو کہ سودی کاروبار، سود کا پیسہ، سود کی رقم کتنے گناہ کی بات ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص ایک پیسہ سود کا کھائے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی سکی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرے۔ اتنا بڑا گناہ کہ سکی ماں سے 70 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ سود کا گناہ ہے، بڑا گناہ، بڑا جرم سودی کاروبار ہے۔ تم اس سودی کاروبار کو اس شریعت اس بل کے ذریعے سے پاس کرتے ہوئے جائز قرار دینا چاہتے ہو، جس بل میں سودی کاروبار کو تحفظ دیا جائے گا، جس بل میں شریعت کو حکمرانوں کے تحت کیا جائے گا، اور جس شریعت بل پر شیعوں کے دستخط لیے جائیں گے، جس شریعت بل میں شیعوں کو مسلمانوں کا ایک طبقہ گروہ شمار کیا جائے گا، ایسے بل پر کروڑ مرتبہ، 1000 مرتبہ لعنت تو کی جا سکتی ہے، اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا تو جا سکتے، اسے ایک لمحہ کے لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت بل پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نواز شریف کے اقتدار کی نہیں ہے، یہ جھگڑا آئی جے آئی پی پی کا نہیں ہے، یہ جھگڑا مسلم لیگ جمعیت کا نہیں ہے، جھگڑا کفر اسلام کا ہے، جھگڑا اسلام اور رافضیت کا ہے، جھگڑا سود کا حلال کا ہے، جھگڑا شریعت کا حکمرانوں کے ہے۔ جو بل حکمرانوں کا پاس کرے، جو بل سود کو تحفظ دے، جو بل پاکستان میں دنیا بھر میں شریعت کو مسلمان تسلیم کرے، ہم دو بل نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، قوم کو دھوکہ دینے کی ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، نہ لوگ بولیں ان کی مرضی، لیکن حکمرانوں تمہیں جان لینا چاہیے، اور یہ مطالبہ کہ جناب جو سینٹ سے بل پاس ہوا تھا اس پر سب متفق نہیں تھے، اس پر سب متفق۔ نواز شریف صاحب تمہارے اقتدار پر کتنے لوگ متفق ہیں؟ اگر شریعت پر کسی ایک کے اختلاف کی وجہ سے تو شریعت بل کو پاس نہیں ہونے دیتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک شخص کے اختلاف کی وجہ سے پاکستان میں وہ شریعت بل نافذ نہیں ہو سکتا، تو تجھ سے تو پیپل پارٹی کو اختلاف ہے، تجھے تو جمعیت کو اختلاف ہے، اور آج تیری اس حرکت کے بعد تجھ سے تو پاکستان کی 10 کروڑ عوام کو اختلاف ہے، پھر تو ایک لمحہ کے لیے، ایک روز کے لیے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ یا سینٹ والا شریعت بل لاؤ یا کرسی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، کل اگر وقت آئے گا علماء حقہ کی جماعت، بریلی دیوبندی اہل حدیث کے علماء اس بات پہ سوچیں گے۔ آج خبر آئی، آج مولانا حق نواز شہید ہوتے، آج اسحاق قاسمی ہوتے، وہ اسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس شریعت بل کو مسترد کرتے۔ سنیو، گواہ رہنا کہ آج اسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حق نواز شہید کے بیٹا ہونے کے ناطے سے، عیسیٰ کے بھائی ہونے کے ناطے سے میں اسی شریعت بل پر مسترد کرتے ہوئے 1000 مرتبہ اس پہ لعنت کرتا ہوں۔
دنیا کا ایک فخر اعظم، دنیا کا ایک فخر اعظم. اگر پاکستان کے علماء نے متفقہ ہو کر متفقہ طور پر اس بل کے خلاف تحریک چلائی تو سپاہ صحابہ ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی. انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ. اور اگر کوئی بھی نہ بولا، مصلحت کے تالے سب کے لبوں پہ لگ گئے، دولت کی چھنکار پہ سب کے ایمان بک گئے، اقتدار کے نشے میں سب لوگ مدہوش ہو گئے، جبر تشدد کے سامنے آنے سے کوئی بھی تیار نہ ہوا، تب بھی اعلان کرتا ہوں کہ سپاہ صحابہ اس بل کے خلاف تحریک اٹھائے گی. جب تک اس بل میں شریعت بل والی، سینٹ کے بل والی سکے نہیں لائی جاتی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یا وہی بل لانا پڑے گا یا بستر بوریا گول کرنا پڑے گا. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. ہم زندہ ہوں اور شریعت مطہرہ سے مذاق کیا جائے. تم پاکستان میں فحاشی اور یعنی غنڈہ گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے کی بجائے ایک مرتبہ بھٹو نے کہا تھا کہ سارا دن کام کرتا ہوں، دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی پیتا ہوں. قوم نے کہا اسلام بڑا پابند ہے، تھوڑی سی بھی بند ہے، تھوڑی سی بھی بند ہے. اور اسی تھوڑی سی کو معیار بنا کر قوم کا مزاج بنا کہ شرابی وزیر اعظم نہیں چاہیے. اگر شرابی وزیر اعظم نہیں چاہیے تو شرابی وزیر اعلیٰ جام صادق بھی نہیں چاہیے، اور جام صادق کی سرپرستی کرنے والا، شرابی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا وزیر اعظم بھی نہیں چاہیے. پہلے اس شرابی کو گرے لگانے ہوں گے، کوڑے اس کے وجود پر لگانے ہوں گے، شرابی وزیر اعلیٰ کو برطرف کرنا ہوگا. شریعت بل میں ہماری تجویز کے مطابق سکے لانا ہوگی اور پاکستان میں شیعوں کو غیر مسلم تسلیم کرنا ہوگا. اس سے آپ جو جہاد کی راہ پہ چلے ہوئے ان قریب ایک بہت بڑے جہاد کی طرف چلنے والے ہیں. آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. لیکن میرے بھائیوں، جہاد کی راہ پہ نکلنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسلحہ ہے، اسلحہ نہیں. آپ سمجھتے ہوں گے افرادی قوت، افرادی قوت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کسی ملک کی ایٹ، نہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ دولت مال کی فراوانی، نہیں. دشمن کا منہ موڑنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کے خاتمہ کے لیے رب کی نصرت ضروری ہوا کرتی ہے. رب کی نصرت، رب کی نصرت کے بغیر کامیابی ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ رب کی نصرت کن کو ملتی ہے؟ رب کی نصرت کس کو ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ رب کی نصرت ملنے کا واحد طریقہ قرآن بتلاتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. رب سے مدد لینا چاہتے ہو تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. رب سے مدد لینا چاہتے ہو تو نماز کو پابندی سے ادا کرو.
اگر آپ جہاد کے لیے تیار ہیں تو آج سے عہد کر لیجئے کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر کوئی تماچا مار دے اور آگے سے جواب نہ دیں بس اسی کو صبر کہتے ہیں. صبر کا معنی ہے رکنا. صبر کا معنی ہے رکنا. صبر کا معنی ہے اپنی خواہشات کو دبانا. صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ چیز خوش نما بھی ہے, حالات کے مطابق مجھے اس کی ضرورت بھی ہے, میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا, لیکن رب کا قانون یہ کہتے اس کے قریب مت جانا. رب کا حکم یہ ہے اسے ہاتھ مت لگانا. رب کا حکم یہ ہے کہ اسے اپنے قریب مت آنے دینا. رب کے حکم کے مطابق بے حیائی کو چھوڑنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق رات کو چھوڑنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق سود کو چھوڑنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق آسائش کو چھوڑنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق تختے دار پہ لٹکنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق گربات چھوڑنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق قوم قبیلے چھوڑنا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق جانوروں کے سامنے ڈٹ جانا صبر ہے. رب کے حکم کے مطابق اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دینا صبر ہے. اس صبر کے لیے پہلے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ہم ان دو چیزوں کو اپنے لیے لازم قرار نہیں دے لاتے. میرے بھائیوں, آپ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کتنے لوگ اتارے؟ 313 اتارے. 313 کے پاس 313 تلواریں تھی نہیں تھی. تلواریں 9, نیزے 7, گھوڑے 2, اونٹ 70 اور 300 کے لگ بھگ ایک جماعت تھی جس کے ہاتھ خالی تھے, جس کے پاس نیزہ تلوار ڈھال نہیں تھا. اس میں سے ایک جماعت تھی جس کے دامن میں پتھر تھے. ایک جماعت ایسی تھی جس کے ہاتھ میں شاخیں تھی. ایک جماعت ایسی تھی جس کے ہاتھ میں 4 پائی کی لکڑیاں تھی. یہ بے سر زمانی کے عالم میں میدان بدر میں اتر آئے, کامیاب ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کہ رب کی نصرت ان کے ساتھ تھی. رب کی نصرت ان کے ساتھ کب ہوئی؟ جب پیغمبر نے 16 سال کا عرصہ ان پر محنت کی تھی. 16 سال کے عرصہ تک محنت کی تھی. اس 16 سال کے عرصہ میں اگر تو محنت یہ تھی کہ ان کو اسلحہ خرید کر دیا تھا, پھر اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. 16 سالہ محنت میں کیا تھا؟ صبر کا درس تھا. صبر کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمیہ کی آنکھیں نکال دی گئی. سمیہ کے مکہ کے بازاروں میں 2 ٹکڑے ہو گئے. حکم الہی ہے صبر کرو. زنیرہ کی آنکھ نکل گئی, صبر کرو. عمار ابن یاسر کو تخت بے والد کو تخت راہ پہ لٹکا دیا گیا, صبر کرو. خباب ابن عرص کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا, صبر کرو. بلال کو تپتے پہاڑوں پہ لٹا کر اور اس کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دی گئی,
صبر کرو. ابو فقیہ کی زبان بانسبر باہر آ گئی. صبر کرو, وطن چھوڑنا پڑا. صبر کرو, سب کچھ کیا, صبر کیا. پیغمبر نے ان کی تربیت کی, تزکیہ کیا, تعلیم دی, دلوں کو صاف کیا. اپنی جماعت کے افراد کو 313 کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر پیغمبر نے اپنے رنگ میں اپنی جماعت کو رنگ لیا. جب پیغمبر اپنی جماعت کو اپنے رنگ میں رنگ کر میدان بدر میں لے آئے تو رب کی نصرت آ گئی. میرے بھائیوں, ضروری ہے یہ بات. تو پہلے ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانچہ میں ڈھالیں. اسلام کے سانچہ میں, سانچہ ایک ہوتا ہے, آپ نے دیکھو اینٹیں بنانے والا سانچہ دیکھا. سانچہ کیا ہے کہ لکڑی کے 4 کونوں والا, 4 لکڑیوں کو جوڑ کر 4 کونوں والا ایک چوکھٹا بنایا, وہ رکھ دیا ہے. مٹی کو پانی سے ملایا, گارا بنا کر یہ مٹی کو گوندھ کر اٹھایا, جو ادھر کو پھیر رہی تھی ادھر کو پھیر رہی تھی, سانچے میں ڈالا, تھپ تھپایا, ادھر ادھر کیا, سانچہ کھولا تو ایک اینٹ بن گئی. سانچہ کھولا, اینٹ بن گئی. گویا کے سانچے میں ڈال جا کر اپنی حالت کو ختم کیا, سانچے کے مطابق اپنے آپ کو بنایا. مسلمانوں, تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالتے. اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا. اسلام کا سانچہ کیا ہے؟ اسلام کا سانچہ 2 طریقوں کا ہے. سانچہ 2 طریقوں کا ہے. ایک سر کے بالوں سے لے کر ایڑی تک ظاہری شکل و صورت ہے. یہ شکل و صورت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت مطہرہ طاہرہ کو سامنے رکھ کر اپنی شکل و صورت کو پیغمبر کی شکل و صورت کے مطابق بنا لو. گویا تم نے اپنے ظاہر کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈال لیا. اگر کوئی شخص اپنی شکل و صورت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق نہیں بناتا تو کیا مطلب کہ یہ شخص اسلام کے سانچہ میں نہیں ڈالا. ایک ہے باطنی بات, روحانی بات, اندرونی بات. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کا کنیکشن تمہارے رب سے جڑ جائے, دل کی تاریں عرش الہی سے جڑ جائیں, تمہارے دل میں محبت, عشق, تمہارے دل میں اگر کسی کی چاہت ہے وہ سوائے رب کے کسی اور کی, نہ دولت کی ہو, نہ شہرت کی ہو, نہ عورت کی ہو, نہ زر کی ہو, نہ زن کی ہو, نہ زمین کی ہو. دل کے اندر محبت, عقیدت, دل کے اندر عزت, خوف اگر ہے کسی کا, ایک اللہ کا ہونا چاہیے. اگر رب کا خوف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی دل میں محبت ہے تو بتلائیے کہ جس شخص کے دل میں رب کا خوف ہو, جس شخص کے دل میں پیغمبر کی محبت ہو, اور جو شخص اپنے دل میں ٹھان لے کہ میں پیغمبر کے صحابہ کا سپاہی ہوں, نوکر ہوں, رضاکار ہوں, ملازم ہوں, اس شخص کی زبان پر جھوٹ آ سکتے, دھوکہ آ سکتے, وہ شخص کسی کو فریب دے سکتے. آج کیا ہے, ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے سپاہی, ہم صحابہ کے, اب بولتے نہیں کیونکہ بات آپ کے خلاف جو آ رہی, ہم صحابہ کے سپاہی ہیں. صحابہ سے ہم سب کو محبت ہے, ہم سب صحابہ کرام کے ماننے والے. کوئی ہاتھ کھڑا کرے جس نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا, کوئی ہاتھ زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو. چلو سپاہ صحابہ میں شمولیت کے بعد نہ بولا ہو, الحمدللہ ایک ہاتھ, میں بھی نہیں کھڑا کر سکتا ہوں. سپاہ صحابہ میں شمولیت کے بعد ایک ساتھی
جنہوں نے میرے سامنے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، الحمدللہ، لیکن ایک ہے، کوئی ایک ایسا بھی آ جائے، کچھ ہاتھ آ جائیں جنہوں نے سپاہی صحابہ میں شمولیت کے بعد کبھی فرض نماز کو نہ چھوڑا، ہاتھ کھڑا کریں، گن لیجئے، پھر کیا میں کہہ دوں کہ یہی سپاہی صاحب ہیں؟ کیا میں کہہ دوں کہ اس بڑے مجمع میں صحابہ کے سپاہیوں کی یہی تعداد ہے؟ کوئی ایک ہاتھ ایسا اٹھ جائے جو یہ کہے کہ جب سے صحابہ کے سپاہیوں میں نام لکھوایا ہے اور کسی غیر محرم کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، اٹھے ہاتھ۔ نہیں، وعدہ نہیں، پہلے آج تک کسی کا ہے؟ پہلے نہیں ملتا، اب تو وعدہ ہوگا، اب تو ہوگا۔ آج تک کوئی ایسا ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، اینچے بل آجا 20، یہ کیسی بات ہے کہ ہم جن کے ماننے والے تھے انہوں نے ایک نماز نہ چھوڑی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا، انہوں نے کبھی دھوکہ نہ دیا، انہوں نے کبھی بے حیائی سے ارتکاب نہ کیا، اور ہم صحابہ کے سپاہی بھی جھوٹے بھی، مکار بھی، دھوکے باز بھی، بے نمازی بھی، سود خور بھی، حرام خور بھی، بے حیا بھی، تو کہتا کیوں نہیں ہے کہ صحابہ کا سپاہی نہیں ہوں، شیطان کا سپاہی ہوں؟ یہ تمام چیزیں صحابہ کی ہیں یا شیطان کی ہیں؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے حیائی، بدکاری، فحاشی، بے نمازی کے کام یہ صحابہ کے ہیں یا سپاہیوں کے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا، رب کے گھر میں میں خود اپنی بدعملی پر شرمندہ ہوں۔ آپ مجھ سے بڑے زیادہ متقی ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں، اگر میں برا ہوں تو کیا اچھی بات آپ مجھ سے نہیں سنیں گے؟ آج کے دن سے ہمیں عہد کر لینا چاہیے، آج کے دن سے ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ بات اپنے ساتھ لازم کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس پر جبر ٹوٹے، اس پر تشدد ہو، بربریت کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں، برادری کنبہ قبیلہ ایک طرف ہو جائے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر کے کہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ میں ہاتھ اٹھائیے، خاموشی اختیار کیجیے، رب کے گھر میں کھڑے پہ ہو کر آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، خدا کے لیے جھوٹ کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں جھوٹ کو تم چھوڑ دو، کل قیامت میں صدیق کے قدموں میں تمہیں جگہ میں لے دوں گا، مجھے ملے نہ ملے، لیکن رب سے کہہ دوں گا کہ تیرے گھر میں وعدہ کیا تھا، قادم آخر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو دوستو صدیق کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ بھی آؤ جو وعدہ کرو رب کے گھر میں بیٹھ کر کہ آج کے بعد ظلم کو ظلم کہیں گے، جبر کو جبر کہیں گے، انصاف کو انصاف کہیں گے، چاہے وہ انصاف ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے عدل کی وجہ سے نقصان ہمیں کیوں نہ ہو، چاہے عدالت کی وجہ سے ہماری قوم قبیلہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض کیوں نہ ہو جائیں، باپ چھوڑ دیں گے، ماں کو الگ کر دیں گے، کنبہ قبیلہ ناراض کر دیں گے، لیکن عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے تاکہ رب راضی ہو، کل قیامت میں فاروق کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ وعدہ کرانا میرا کام ہے، پورا اترنا آپ کا کام ہے۔ کوشش کیجئے، کوشش کیجئے۔ میں آج رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے پاکستان کو چھوڑ دیجئے، اس مسجد کے احاطہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہو، تم 4 چیزوں کی قسم کھا لو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم نہیں کریں گے اور بے حیائی کا ارتکاب نہیں کریں گے، نماز کی، رزق حلال کی پابندی کریں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ 10 روز کے بعد انقلاب آ جائے گا، 10 روز کے بعد۔ لیکن بھائیوں، ہم وعدہ کرتے ہیں
ہم سے پورا نہیں ہوتا. ممکن ہے, ممکن نہیں, بالکل ہے. آپ اس معیار پر نہ اتریں, لیکن جب کسی گناہ کا ارتکاب ہو فوراً استغفار کرو, فوراً توبہ کرو, فوراً رب کے دربار میں جھک جاؤ, فوراً اللہ سے آ کر معافی مانگو. کیونکہ جو گناہ کے بعد رب سے آ کے معافی مانگتا ہے, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, میں اس کے گناہ معاف کرتے ہوئے فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتوں گواہ رہنا, آج اس کے گناہ سب معاف کرتا ہوں, اس کو ایسا بناتا ہوں جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہے. میرے بھائیوں, ان باتوں کی پابندی کرو. میرے جنگی شہید کی روح خوش ہوگی. میں اس بات سے سوچ کر مجھ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ کل قیامت کو جب مولانا حق نواز شہید اٹھیں تو ان کے ساتھ صحابہ کے قدموں میں آنے والے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہوگی. مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ روزے قیامت ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے, ہماری اسلام سے دوری کی وجہ سے, ہماری اسلام سے فرار کی وجہ سے جنگی شہید تو یہ ارمان لے کے اٹھے گا, کاشمی شہید تو یہ شوق لے کے اٹھیں گے, یہ تمنا کر کے آئیں گے کہ آج صحابہ کے سپاہی جن کو ہم اس لین پہ ڈال کے آئے تھے وہ کروڑوں آئیں گے, وہ اربوں آئیں گے. لوگوں, اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری تعداد کم ہو گئی تو پیارے جنگی قاسمی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں, کل قیامت میں صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے عمل کی پختگی ضروری ہے, عمل کی پختگی ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کچھ سوالات مجھ سے کیے گئے ہیں. بہاولپور میڈیکل کالج شیعہ گنڈا گردی سے سپاہی صحابہ کا ایک کارکن زخمی ہوا ہے اور ابھی تک وہاں کی انتظامیہ مجرموں کو گرفتار کرنے کی بجائے الٹا سپاہی صحابہ کو پریشان کر رہی ہے. آج کے اس مجمع کی وساطت سے ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر مجرموں کو گرفتار کر کے سامنے لایا جائے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے, ورنہ حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. اسی طرح میرے بھائی, فحاشی اریانی بے حیائی بدکاری کے باعث تاج سینما پر کامیابہ چھاپا مار کر مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ صحیح بات ہے. ہم اس کارروائی پر جنگ کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کام کسی اور عناد, کسی اور وجہ سے نہیں کیا ہوگا. یہ کام محض اللہ کے لیے, دین کے لیے, بے حیائی اریانی کے خاتمے کے لیے کیا ہے. اگر ایسا ہے, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس انتظامیہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ اپنی سابقہ روش کو تبدیل کرتے ہوئے ایسے کامیاب اور اچھے کام اور کرے گی. جنگ کی عوام انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہوگی. اچھے کام میں ہم ساتھ دینے پر کبھی بھی بخل کا طریقہ اختیار نہیں کرتے. اسی طرح میرے بھائیوں, یہ ایک بات آئی ہے کہ مولانا ایثار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں سے صلح کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. میں آج کے اس اجتماع کی وساطت سے رب کے گھر میں کھڑا ہو کر اپنی جماعت کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شخص, خواہ وہ ہماری جماعت کا ہو, خواہ وہ مولانا کے خاندان کا ہو, خواہ وہ کہیں اور کرانے والا ہو, اگر اس نے یہ کوشش کی کہ مولانا قاسمی کے قاتلوں سے ساز باز کر لے تو اسے اپنا انجام اسی سرزمین جنگ پر دیکھنا پڑے گا. کبھی بھی اس شخص کو معاف, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے چائے کی کنٹین کی بجائے کاروں کا شو روم مل جائے گا, تجھے کاروں کا شو روم نہیں ملے گا, تجھے تو 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی.
گز قبر کی زمین بھی نہیں دی جائے گی. تمہارے کفن کے لیے اس شہر سے کیا بلکہ پاکستان سے کپڑا بھی نہیں مل سکے گا جو میرے بھائی ایسا کے جو آپ کے قائد آپ کے میں نے امت مسلمہ کے محسن کے قتل کے قاتلوں سے ساز باز کرے گا. ہم ایک لمحہ کے لیے اسے معاف لیکن انشاءاللہ ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی کوئی بھی ہو کسے باشد. اور اسی طرح میرے بھائی اسلام آباد میں 2 جون کو انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. آپ حضرات اس کے لیے ابھی سے تیاری فرمائیں. فکر حق نواز شہید جو اس مسجد سے اٹھی ہے اس مسجد سے حق نواز شہید کی آواز کو آواز پر لبیک کہہ کر اس آواز میں جان ڈال کے اس آواز کو پوری دنیا پر پہنچانے والے شہر جھنگ کے عظیم لوگوں آج تمہیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ تم اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اسلام آباد میں ہونے والی انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس میں بھی شریک چلو چلو اس کے لیے سب ساتھی کوشش کریں. مقصد صرف یہ ہے کہ جو فکر مولانا دے کر گئے ہیں اس فکر کو